حسین کا صدقہ ہے کہ ناپ کبھی حق و باطل میں رابطہ ہوگا. حسین ابن علی درمیان سے گزرے ہیں. حق الگ ہے، باطل الگ ہے، درمیان میں حسین اکبر کے خون کی چٹان بنائے ہوئے کھڑا ہے. اب یزیدیت اسلام سے کی چٹان سے ٹکرا ٹکرا کر سر تو پھوڑ سکتی ہے لیکن اسلام کی دیوار کو گرا نہیں سکتی. کربلا تیار ہو رہی ہے عزادارو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حسین کربلا پہنچ چکے ہیں، لیکن میری مائیں بہنیں جو اتنی بڑی تعداد میں اس مجلس میں آئی ہیں، تو خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے، مولا تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ماں باپ کا سایہ ضرور سلامت رکھے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہا، میں کیا کروں، مجھے خود کچھ چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے. آپ سنتے ہوں گے نا کاظمی برادران سے، آپ سنتے ہوں گے نا مرثیے. دو چھوٹے چھوٹے بچے یاد آ گئے. یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں نہیں تھے. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے. یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں نہیں تھے. یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے کوفے میں تھے. عزادارو، تم نے آج 4 محرم ہے نا، ذی الحج کی 9 تاریخ کو تم نے مسلم کی شہادت کی مجلس کی ہوگی. آج کتنا عرصہ ہو گیا، کبھی سوچ کر رو لو کہ مسلم کی شہادت کے بعد مسلم کے یتیم کہاں ہوں گے. یتیمان مسلم کا حال کیا ہوگا. محمد اور ابراہیم جیسے چھوٹے چھوٹے بچے حاکم کوفہ کی قید میں ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے ایک جملہ کہنا ہے. حاکم کوفہ کی قید میں ہے. دربان یتیمان مسلم ایک رات اندر آ کر ان بچوں کے معصوم چہرے دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہے، لو بچوں، چہرے سے کسی شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو. میں آج تمہارے لیے اچھا کھانا حاکم سے چھپا کر لے کر آیا ہوں. کھانا کھا لو، مگر بتا تو دو کس خاندان سے تعلق ہے. اتنی غریب ہو گئی تھی آل رسول کہ کوئی پہچانتا بھی نہیں. یتیمان مسلم کہتے ہیں، اے بزرگ، اگر تو وعدہ کرے کہ کسی کو بتائے گا نہیں تو ہم تجھے بتائے دیتے ہیں. کہا میں وعدہ کرتا ہوں. کہا مدینے کو جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتا، میرے آقا رسول کا شہر ہے. کہا رسول کے بھائی چھوٹے بھائی کو جانتا ہے؟ دربان کہتا ہے کیوں نہیں جانتا، میرے مولا علی ہیں. کہا علی کے بڑے بھائی کو جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں جانتا، عقیل نام تھا ان کا. کہا عقیل کے بیٹے کو جانتا ہے؟ کہا اسے بھول جاؤں گا، ابھی چند دن پہلے تو کوفے کی گلیوں میں اس کا لاشا پاؤں میں رسی باندھ کر گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. ارے وہ تو میرا شہزادہ ہے، مگر میرے بچوں تمہارا عقیل اور مسلم سے تعلق کیا ہے؟ دونوں بچوں نے رو کر کہا افسوس تو نہیں جانتا، ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں. جزاک اللہ. اب مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا آپ کو صحت دے، تندرستی دے. عزاداروں پھر آج 4 محرم ہے، رو ایسے جیسے یتیموں کو رویا جاتا ہے. خدا تمہارے بچوں پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے گا. حسین کے سفیر کے یتیم ہیں یہ بچے. عزاداروں اتنا سننا تھا. ارے تم مسلم کی اولاد ہو، کوئی مومن تھا وہ دربان اپنا سر و سینہ پیٹ کر کہتا ہے افسوس میں پہچان نہیں سکا.
کہ تم میرے آقا زادے ہو، بچوں میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، رات کی تاریکی میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا، کہیں بھی چلے جانا، کسی قافلے میں شامل ہو جانا۔ سنو گے جملہ؟ دونوں بچے کہتے ہیں بھائی ہمیں کہیں دور نہیں جانا، بس ہمیں کسی ایسے قافلے میں شامل کرا دے کہ ہم نجف تک چلے جائیں۔ کوفے سے نجف ہے بھی نزدیک۔ دربان کہتا ہے میں دروازہ کھول دوں گا، رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ کہیں چلے جانا۔ میں نے مختصر کیا سارے وسائل کو، ساری تفصیل چھوڑی۔ عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب رات کو بستر پر بھی یاد آئے گا یہ جملہ تو میری ماں بہنوں یقیناً رو گی، اپنے بچوں کو پیار کر کے۔ مسلم کے یتیموں کی غربت جب بھی یاد آئے گی رو گے۔ یہ جملہ سن لو، رات کو دربان نے زندان کا دروازہ کھول دیا، دونوں چھوٹے چھوٹے بھائی پھٹے ہوئے کرتے، سر پر صبر کی اور یتیمی کی گرد پڑی ہوئی، دونوں بچے کوفے کی اندھیری گلیاں، اندھیرا راستہ، ناآشنا ماحول میں بیان نہیں کر سکتا۔ میر انیس نے کہا کہ جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہی حق ہے رونے کا۔ جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ اندھیرے راستے میں بچوں کو جب کوفے کی گلیوں میں کوئی نجف کا راستہ نہیں ملا، ایک دریا کے کنارے پہنچے، اس کے گرد کھڑے ہوئے ایک گھنے درخت پر دونوں بھائی چڑھ کر بیٹھ گئے۔ بھیا رات تو دشمنوں سے چھپ کر یہاں گزار لیتے ہیں، صبح کسی قافلے والے سے پوچھیں گے ہمیں نجف کا راستہ بتا دے۔ شاید دربان کی طرح کوئی مومن مل جائے، شاید دربان کی طرح کوئی مومن مل جائے۔ عزاداران حسین آپ اگر یہ جملہ سن لے، جانوں گا بہت بڑے دل والے ہیں۔ ابھی آدھی رات گزری تھی کہ ایک مومنہ دریا پر پانی بھرنے آئی، چاندنی رات تھی، اور میری ماں بہنوں مارا تمہیں سلامت رکھے، چاندنی رات تھی، پانی کی موجوں پر چاندنی رات میں دو چاند سے چہروں کا جو عکس دیکھا، گھبرا کر درخت کی طرف دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے گلے میں باہیں ڈالے۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں، درخت کی طرف دیکھ کر طوع نامی یہ مومنہ کہتی ہے ارے چہروں سے تو کسی معصوم خاندان کے نظر آتے ہو، بچوں آ جاؤ۔ پہلی مرتبہ کسی نے شفقت سے آواز دی نا، دونوں معصوم سہمے ہوئے بچے درخت سے نیچے اتر آئے۔ اس مومنہ نے طوع نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور ان سے پوچھا کس کے لال ہو؟ کہا مسلم کے یتیم ہے۔ لو دوستو بس میں نے ختم کیا مجلس کو، کہا مسلم کے یتیم ہے۔ ایک ایک مومن اگر سر پیٹ کے نہ روئے، مجھے جملہ ایک کہنا ہے جس کے لیے یہ ساری زحمت آپ کو دے رہا ہوں۔ بچوں کون ہو؟ کہا مسلم کے یتیم ہے۔ مسلم کا نام سنا، طوع نامی مومنہ نے کلیجے سے لگا لیا، کہا آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں کیا کروں، مجبور ہوں، میرا شوہر بھی بڑا ظالم ہے، حارث ملعون ہے، میں حد الوسع کوشش کروں گی کہ اس کی آنکھوں سے تمہیں چھپا کر رکھوں، اور جب موقع ملے مدینے کے قافلے میں تمہیں روانہ کر دوں یا نجف بھجوا دوں۔ لو عزادارو اب مجھے بس ایک جملہ کہنا ہے، اب جس کی قسمت میں یہ آنسو ہیں مسلم کے یتیموں کے، اور جس کا یہ ایمان ہے کہ یہاں آج مسلم کے بچوں کا پرسہ دینے کے لیے فاطمہ زہرا آئی ہوں گی،
मासूमा बीवी आई होंगी जिसका ये ईमान है वो आज अपने आंसू रोकेगा नहीं। अज़ादारो ये मोमिना इन बच्चों को लेकर अपने घर में आ गई। जैसे ही घर में आई सबसे पहले कहा, बच्चों अल्लाह जाने कब से तुमने मुंह हाथ नहीं धोया, कब से तुमने लिबास नहीं बदला, आओ मैं तुम्हें गुस्ल भी करा दूं, तुम्हारा लिबास भी तब्दील कर दूं। छोटा बच्चा, मुझे नहीं पता मेरी माँ बहनों, बहरहाल मुस्लिम का छोटा बेटा इतना छोटा था कि मोमिना तौआ ने खुद छोटे बेटे को नहलाया। बच्चों की नसीहत होती है ना, जब पानी का पहला प्याला छोटे बच्चे के सर पर तौआ ने डाला, बच्चे ने मुस्कुरा कर खुश होकर एक अरसे के बाद पानी देखा ना, बड़े भाई को खिताब करके, जुमला सुन लेना, बड़े भाई को खिताब करके कहता है, भैया आज तो अम्मा बहुत याद आ रही। जज़ाकल्लाह, बस हो गई मजलिस, हम अदब करो, बात ये आखिर अदादारो ये